آئیے اس نوجوان شاعر کی حضور چلا جائے جس کو ادبی دنیا میں ذیشان چمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذیشان چمن کی شاعری اس دل نواز آئینے کی مانند ہے جس میں ہندوستان کا حسن و جمال بخوبی انگڑائی لیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے نو کے قلم سے غزل کی پیشانی پر تہذیب و تمدن کے وہ ستارے سجائے ہیں کہ جن کی روشنی سے پوری ادبی دنیا کے گلی کوچے منور ہو رہے ہیں۔ یہ نوجوان قابل داد و تحسین ہے، زوردار استقبال کیجئے جناب ذیشان چمن صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ جی بھائی، خصوصی طور سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے بڑے بھائی سلیم صاحب جنہوں نے مجھے بلایا اور ان کی محبت میں حاضر ہوا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ ابھی فیصلہ طلاق کا معاملہ چل رہا تھا تو میں نے 4 مصرے کا سنے گا۔ عجب یہ دوگلاپن ہے ہمارے رہنماؤں کا، عجب یہ دوگلاپن ہے ہمارے رہنماؤں کا، محض کرسی کی خاطر سارے رشتے توڑ بیٹھے ہیں، محض کرسی کی خاطر سارے رشتے توڑ بیٹھے ہیں، وہی حق دے رہے ہیں اب ہماری ماں بہنوں کو جو کئی سالوں سے خود اپنی لگائی چھوڑ بیٹھے۔ بہت اچھا۔ یہ دوست ہے ہمارے نفیس بھائی جن سے بات ہوا کرتی ہے۔ وہی حق دے رہے ہیں اب ہماری ماں بہنوں کو جو کئی سالوں سے خود اپنی لگائی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کیا کہنے ذیشان بھائی، بہت خوب۔ اور آوازیں آتی ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دو۔ ہم تو تب بھی ہندوستان نہیں چھوڑے تھے جب ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ چاہو تو پاکستان چلے جاؤ، چاہو تو ہندوستان چلے جاؤ، پھر بھی ہم نے ہندوستان نہیں چھوڑا۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اگر لگ جائے کہ ابھی تک سب سے اچھے 4 مصرے ہوں تو دعائیں چاہتا ہوں، سنے گا کہ ہم وفاؤں سے کبھی منہ کو نہیں موڑیں گے، ہم وفاؤں سے کبھی منہ کو نہیں موڑیں گے، بھائی چارہ نہ کبھی ملک کا ہم توڑیں گے، دفن ہو جائیں گے ایک روز سی مٹی میں، جان دے کر کے بھی ہم ملک نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑے۔ سن لیجئے تو اور اچھا رہے گا۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے ذیشان چمن صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا موقع دیا جائے، ان کا احترام آپ کے دلوں میں ہے، یہ تسلیم ہے۔ جی ذیشان بھائی پڑھیے۔ دفن ہو جائیں گے ایک روز سی مٹی میں، جان دے کر کے بھی ہم ملک نہیں چھوڑیں گے۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، سنے گا جی بھائی عطا کیجیے۔ کہ جفا کی راہ میں کوئی وفاداری نہیں ہوتی، اگر لمحہ خوشی کا
ہو تو بیداری نہیں ہوتی، جنہیں شک ہے وطن سے ہم محبت تک نہیں کرتے، انہیں کہہ دو ہمارے خون میں غداری نہیں ہوتی، انہیں کہہ دو ہمارے خون میں غداری نہیں ہوتی۔ اور آوازیں آتی ہیں کہ جو میرا مذہب ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، میں 4 مصرع پڑھتا ہوں اور پہنچاتا ہوں آپ تک، سنیے گا کہ نہ تو خنجر سے پھیلا ہے، نہ تو تلوار سے پھیلا ہے، نہ تو خنجر سے پھیلا ہے، نہ تو تلوار سے پھیلا ہے، بتا دوں میں انہیں اسلام محبت پیار سے پھیلا ہے، بتا دوں کیا کہنے، بہت اچھے، بتا دوں میں انہیں اسلام محبت پیار سے پھیلا ہے، ہزاروں کا لیا کھا کر جو دشمن کو دعائیں دے، انہیں کہے دو میرا مذہب میرے سرکار سے پھیلا ہے، انہیں کہہ دو میرا مذہب میرے سرکار سے پھیلا ہے۔ اور میڈیا آپ کی آنکھوں میں ہے، میں تو اس طریقے سے اس میں دکھایا جاتا ہے، میں نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے چینل، خالی جو ہمیں تو لگتا ہے یہ فیس بک پہ جو بھائی لوگ اپلوڈ کرتے ہیں وہی اوریجنل ہے۔ سنیے گا، میں 4 مصرع پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ اگر ہاتھوں میں سوئی ہو تو یہ تلوار لکھتے ہیں، اگر ہاتھوں میں سوئی ہو تو یہ تلوار لکھتے ہیں، محبت سے بھرے پھولوں کو یہ ہتھیار لکھتے ہیں، مگر افسوس کیسے لوگ ہیں یہ میڈیا والے، مگر افسوس کیسے لوگ ہیں یہ میڈیا والے، انہیں حقدار لکھتے ہیں، ہمیں غدار لکھ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب۔ دیکھیے، آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہم ایک بار پھر آواز دے رہے ہیں جناب ذیشان چمن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں چند اشعار اور پیش کریں۔ آپ زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ جی ذیشان بھائی۔ میں مسلسل سلیم بھائی کی محبت میں یہاں پہ آ گیا۔ میں کل دلی میں تھا، صبح نکلا ہوں، بائی بس میری ٹرین چھوٹ گئی تھی، حالانکہ 3 راتیں ہو گئی میں مسلسل جاگ رہا ہوں، اور 4تھا دن ہے، گلا خراب ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے میں پڑھ پا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اور میرے کپیل صاحب جو کہ استاد محترم ہیں، پھر سے انہوں نے کہا کہ 4 مصرع لا جا کے سنے گا۔ جی عطا کریں بھائی۔ کہ اگر ہاتھوں میں سوئی ہو تو یہ تلوار لکھتے ہیں، محبت سے بھرے پھولوں کو یہ ہتھیار لکھتے ہیں، مگر افسوس کیسے لوگ ہیں یہ میڈیا والے، انہیں حقدار لکھتے ہیں، ہمیں غدار لکھتے ہیں، انہیں حقدار لکھتے ہیں،
ہمیں غدار لکھتے ہیں. میری مایا بہنیں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، اور میں یہ بتا دوں بہت سارے لوگ جو ہیں دوست وہ جانتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال پچھلے سال ہوا تھا. وہاں سے 4 مصرے ہوئے ہیں. میرے دل سے جڑیے گا، میرا درد سمجھیے گا، دعائیں دیجیے گا، سنیے گا. جی پڑھیے بھائی پڑھیے. واہ بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. جی عنایت بھائی. محبتیں مل رہی ہیں، سنیے گا. کہ یہ گل اچھا نہیں لگتا، شجر اچھا نہیں لگتا، یہ گل اچھا نہیں لگتا، شجر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا. مسرت ہی مسرت ہے ہمارے آج آنگن میں، مسرت ہی مسرت ہے ہمارے آج آنگن میں، مگر ماں کے بنا بھائی یہ گھر اچھا نہیں لگتا، مگر ماں کے بنا بھائی، مگر ماں کے بنا بھائی یہ گھر اچھا نہیں لگتا. اور ہر ایک محفل میں یہ ذیشان ابو گمسم سا رہتا ہے، شکن ماتھے پہ رہتی اور چہرہ زرد رہتا ہے. میری ماں جب سے تو تنہا چلی گئی چھوڑ کر مجھ کو، میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد رہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد رہتا ہے. ندیم بھائی میں نے 4 مصرے نجیب کے لیے کہا تھا کہ اس کی ماں اب کیا سوچتی ہوگی. اس ماں کا خیال کریے گا نجیب جو کہ لگ بھگ 1 یا 1.5 سال ہو رہا ہے. سنیے گا اس کی ماں کیا کہنا چاہیے، سنیے گا. کہ لیے اشکوں کا دریا آنکھوں میں ایک ماں یہ کہتی ہے، لیے اشکوں کا دریا آنکھوں میں ایک ماں یہ کہتی ہے، بچی ہے جو میرے دل میں تھوڑی آس لوٹا دو، بچی ہے جو میرے دل میں وہ تھوڑی آس لوٹا دو. مجھے معلوم ہے بیٹا میرا زندہ نہیں ہوگا، اگر زندہ نہیں ہے وہ تو اس کی لاش لوٹا دو، اگر زندہ نہیں ہے وہ تو اس کی لاش لوٹا دو. چند خطہ پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ میرا گلا تھوڑا بتا چکا ہوں میں اپنی دقت. سنے گا کہ جانے کتنا اسے تکبر ہے، جانے کتنا اسے تکبر ہے، سب کو کمتر سمجھ رہا ہے وہ، جب دستار کیا ملی اس کو، جب دستار کیا ملی اس کو،
بہت اچھے، بہت خوب، کیا کہنے بھائی. خود کو ہٹلر سمجھ رہا ہے وہ. ابھی تک شاید کوئی ملک نہیں بچا ہوگا جہاں محترم کہہ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ بدل رہا ہے وہ. رفتہ رفتہ بدل رہا ہے وہ. وعدوں پر وعدے کر رہا ہے وہ. وعدوں پر وعدے کر رہا ہے وہ. ملک ڈوبا ہے خون میں لیکن دوروں پر دور کر رہا ہے وہ. دوروں پر دور کر رہا ہے. دوروں پر دور کر رہا ہے وہ. بہت بہت شکریہ. میں 4 منٹ بولتا ہوں. ابھی تک میں نے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ کہہ دوسرے کا. کہ میں تو بس ایک چھوٹا قطرہ تھا. میں تو بس ایک چھوٹا قطرہ تھا. اس نے بادل ہمیں بنا ڈالا. اس نے بادل ہمیں بنا ڈالا. جب سے وہ زندگی میں آیا ہے اس نے پاگل ہمیں بنا ڈالا. اس نے پاگل ہمیں بنا ڈالا. غزل کے 4 مصرع اور حال کرتا ہوں, سنے گا جی عطا کیجیے بھائی. بہت محبتیں مل رہی ہیں ہمارے بڑے بھائی لوگوں سے, سنے گا. کسی کی یاد میں ہو کر کہ گائے جا رہا ہوں میں. کسی کی یاد میں ہو کر کے گائے جا رہا ہوں میں. جو دل میں درد ہے اس کو سنائے جا رہا ہوں میں. جو دل میں درد ہے اس کو سنائے جا رہا ہوں میں. مجھے معلوم ہے اس کی سگائی ہو گئی پھر بھی. مجھے معلوم ہے اس کی سگائی ہو گئی پھر بھی. اسے پانے کی خواہش کیوں لگائے جا رہا ہوں میں. اسے پانے کی خواہش کیوں لگائے جا رہا ہوں میں. چند 4 دیش گیت ہے جو میں نے کہا تھا, سنے گا. شاید نفیس بھائی نہیں سنی ہوگی آپ نے, سنے گا. یہ پیارا پیارا ہندوستان, یہ پیارا پیارا ہندوستان. ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم سکھ عیسائی ہے اس کی پہچان. یہ پیارا پیارا ہندوستان, یہ پیارا پیارا ہندوستان. اور یہ وہ دیش ہے جس میں سارے دھرموں کا ہی سنگم ہے. یہ وہ دیش ہے جس میں سارے دھرموں کا ہی سنگم ہے. چاہت اور محبت کا انمول یہاں پر بندھن ہے. چاہت اور محبت کا انمول یہاں پر بندھن ہے. قومی ایکتا قومی ایکتا قومی ایکتا اس کی خوبی اور ہے اس کی شان. یہ پیارا پیارا ہندوستان.
بہت اچھے، بہت خوب۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان ہے، سب سے پیارا ہندوستان، جہاں سے پیارا ہندوستان۔ اور جب بھی کبھی دشمن نے ہم کو اپنی آنکھ دکھائی ہے، جب بھی کبھی دشمن نے ہم کو اپنی آنکھ دکھائی ہے، تلک گوکھلے بھگت سنگھ نے ان کو دھول چٹائی ہے، تلک گوکھلے بھگت سنگھ نے ان کو دھول چٹائی ہے۔ ملک کی عظمت کی خاطر، ملک کی عظمت کی خاطر بھی دے دی ہم نے جان۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان، یہ پیارا پیارا ہندوستان۔ ہندو مسلم، ہندو مسلم، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہے اس کی پہچان۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان، یہ پیارا پیارا ہندوستان۔ ایک نام ہے جو اس وقت جو ہمارا ایک مجاہد تھا، اسے غدار بتایا جاتا ہے، سنے گا، اگلا بند پڑھتا ہوں۔ یہ وہ دیش ہے جس میں نہرو گاندھی نے ہے جنم لیا، یہ وہ دیش ہے جس میں نہرو گاندھی نے ہے جنم لیا، یہ وہ دیش ہے جس میں نہرو گاندھی نے ہے جنم لیا۔ اور مولانا آزاد ظفر اشفاق نے بھی ہے جنم لیا، مولانا آزاد ظفر اشفاق نے بھی ہے جنم لیا۔ یہیں پہ پیدا، یہیں پہ پیدا، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں حیدر اور ٹیپو سلطان۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان، یہ پیارا پیارا ہندوستان۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہے اس کی پہچان۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان، یہ پیارا پیارا ہندوستان۔ اور ایک پاکستان ہے جو خواب دیکھتا ہے کہ کشمیر اس کا ہو جائے گا۔ تو آخری پد پڑھتا ہوں، سنے گا، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، پر زور تالی بجا کر بتائیں کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ میں شاید آپ لوگ کی دعائیں تھی، آپ کی محبتیں تھی، تو گلا ساتھ دے گیا۔ اور مائک والے کافی مسلینیس کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اچھی مائک چلا رہے ہیں بھائی۔ سنیے گا، آخری بات پڑھتا ہوں کہ اپنے وطن کی کوئی بھی تحریر نہیں دے سکتے ہیں، اپنے وطن کی کوئی بھی تحریر نہیں دے سکتے ہیں، اس پیاری سی جنت کی تصویر نہیں دے سکتے ہیں، اس پیاری سی جنت کی تصویر نہیں دے سکتے ہیں۔ کوشش کر لو چاہے کوشش کر لو چاہے جتنی، اپنا ارادہ بھی سن لو، جان تو دے دیں گے لیکن کشمیر نہیں دے سکتے ہیں، جان تو دے دیں گے لیکن کشمیر نہیں دے سکتے ہیں۔ ملک کی عظمت کی خاطر بھی دے دی ہم نے جان۔ یہ پیارا پیارا ہندوستان، یہ پیارا پیارا ہندوستان۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب۔